اچھا یہ ایک سڈن انسیڈنٹ تھا جو واقعہ کربلا ہے, یا وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. بہت ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس وے بیفور دس اکرنس دس انسیڈنٹ ہو رہی تھی, اور وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ایکچولی ہوتے ہوتے یہاں پہ اس انداز کے اندر کنکلوڈ ہوئیں کہ امام علی مقام کی شہادت اس انداز میں ہوئی جیسے آپ فرما رہی ہیں. تو کیا یہ سڈن اکرنس تھی, ایک دم ہوا تھا, یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ڈیولپمنٹس پولیٹیکل ڈیولپمنٹس تیزی سے ہوتی آ رہی تھی اور لیٹر وہ پھر آ کے یہاں پہ انجام کو پہنچی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ٹائم ہے نا وہ بہت جلدی بدلا ہے. آپ دیکھیں یہ تو بہت ہم پیچھے ہسٹری میں چلے گئے نا, اس کے بعد جو ہے وہ ٹائم اتنی جلدی بدلا ہے کہ 90 days ہیں اور ان کی ایک اکلوتی بیٹی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا, اور وہ روتی رہی ہیں اور لوگوں کو ان کا رونا بھی پسند نہیں آتا تھا, اور کہتے تھی کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں, ہمارے کاموں میں خلل آتا ہے. وہ روزانہ بقیع آیا کرتی تھیں اپنے بچوں کو لے کر, پھر وہاں جا کر رویا کرتی تھی تاکہ جو آبادی ہے وہ ڈسٹرب نہ, ان کے کاموں میں ان کے امور میں خلل نہ آئے. اور جو ایک شیلٹر سا, ایک سائبان سا مولا امیر المومنین نے بنا رکھا تھا اور اس کے نیچے بیٹھا کرتی تھیں, وہ سائبان ایک مرتبہ جو ہے وہ جب وہ صبح کے ٹائم جاتی ہیں دیکھتی ہیں اس کو بھی جلا دیا گیا. تو ٹائم یہ بغض ہے, یہ حسد ہے جو کس طرح سے, اور لوگوں کا ڈر ہے, خوف ہے, کیونکہ باطل ہمیشہ حق سے ڈرتا ہے. باطل ہمیشہ, حق اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا, حق کوئی اس کے خلاف کوئی پلاننگ نہیں کر رہا. لیکن آپ اپنے ارد گرد میں گرد و نواح میں بھی آج دیکھ سکتے ہیں کہ جو حق ہے وہ اپنا کام کو فوکس ہو کر رہا ہے, لیکن باطل جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے کہ کیسے اس کے جو حق کہ شر سے بچا جا سکے. باطل میں کہیں نہ کہیں گیم آف تھرونز بھی تھی, اقتدار کا نشہ بھی تھا, بالکل ایسا ہی تھا کہ سیاسی برتری بھی تھی. جو نبی کے بعد ایسا ہوا ہے اور کیسے دن چینج ہوئے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے جو ہے وہ ایسے مواقع فراہم ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ لیں امام حسن مجتبیٰ کا دور آتا ہے, امام علی علیہ السلام کا ہے. ان کے زمانے میں 4 سال کی ان کی خلافت تھی, اس میں 3 بڑی میجر جنگیں آپ کو جو ہے وہ فیس کرنی پڑی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر جو امام علی علیہ السلام کی حکومت کے خلاف جو بغض ہے وہ دوسرے جو کنٹریز ہیں, مثلا سیریا, شام وغیرہ کے جو کنٹریز, وہ نہیں چاہتے تھے, وہ باطل اپنی اوج پر تھا, وہ نہیں چاہتا تھا امام کی حکومت کو گرانے کے لیے. اس نے امام کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ ایون جب امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں شہید کیے گئے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ایسا پروپیگنڈا کیا گیا تھا امام کے خلاف کہ لوگوں نے جب سنا کہ امام علی مسجد میں شہید کر دیے گئے ہیں تو لوگوں نے کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے. یعنی وہ ٹائم تھا کہ جب نماز جمعہ کو بدھ میں پڑھ دیا جاتا تھا اور کہتے تھے کہ جی ہم نے سفر میں جانا ہے تو چلے جمعہ کی نماز سے نہ پڑھ سکیں تو بدھ کو پڑھ دیں. یہ وہ ٹائم تھا کہ جو بالکل کلوزر ٹو امام حسین علیہ السلام کے قیام کے کلوزر تھا. لہٰذا اس ٹائم امام علیہ السلام پہ سب و شتم کرنا اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, جیسے حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف کرتی ہیں اس طرح سے وہاں پہ بطور عتم تھا, اپنی کمال پر تھا, کیونکہ وہ خورشید کے بالکل کلوز تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان کی جو حکومت ہے, انہوں نے جو مدینہ میں اسٹیبلش کیا دین اسلام کو, اس سے بالکل کلوز ہے. لہٰذا بغض بھی بڑا مضبوط قسم کا ہے, کینہ بھی بڑا مضبوط قسم کا ہے. لہٰذا اب آگے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جب یزید کی باری آتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب معاویہ کی بات تھی تو اس ٹائم تو امام حسن مجتبیٰ نے بھی, کیونکہ امام علی کے بعد امام حسن بنے تھے, لیکن کچھ ایسی سیاست کھیلی گئی کہ جس کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام سے وہ جو حکومت ہے وہ سیٹ ہے چند ہی دنوں میں لے لی گئی اور وہ آ گئی جی سیریا کے حکمران کے پاس. اور پھر اس کے بعد ان کے پاس جب آئی تو انہوں نے پھر اپنے اجداد میں اپنی نسلوں میں منتقل کرنا شروع کی اور یہاں تک کہ یزید تک پہنچی. اور یزید تو پھر برملا گناہ کرنے والا تھا, شراب نوشی اور ہر وہ چیز جو میں پہلے اس کو اشارہ کر چکی ہوں. تو امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا, اور جب بلایا گیا کوفے والوں نے خط لکھا, نہیں, یزید نے پہلے بیعت لینے بلایا. یزید جب حکمران بنا ہے تو اس نے بیعت لینے کے لیے بلایا امام کو کے لیے جو ہے وہ اس نے عبید اللہ کو بھیجا اور اس نے کہا کہ یا تو بیعت لے کر آؤ یا سر لے کر آؤ. امام حسین علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام نے اپنے
گھر والوں کو جمع کرنا شروع کیا اور پھر ترک مدینہ کیا. مکہ کی طرف گئے حج کرنے کے لیے, اور پھر جب دیکھا کہ حج میں احرام میں لوگ تلواریں اپنی نیام میں ڈالے چھپائے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرے, امام نے جب اس چیز کو دیکھا کہ خانہ خدا کی حرمت میری خون سے جو ہے وہ کے ذریعے سے پامال کی جائے گی, تو آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا. 8 یا 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کیا, ترک کر دیا مکہ کو بھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یزید کا بھیجا ہوا قافلہ تھا اور اس نے مجبور کیا کہ ایک ایسی جگہ پر آپ کو روکا جائے کہ جہاں پر پانی نہ ہو, کچھ کھانے پینے کے لیے نہ ہو, کیونکہ گھر والے ہیں, جانتے ہیں گھر والے ہیں, پیاس کی شدت ہوگی, امام حسین پر پریشر آئے گا اور وہ میں بھی بیعت کر. واقعہ کربلا سے پہلے جب کوفے والوں نے خط لکھا تھا اور اس پہ حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر حسین بنا کے بھیجا گیا تھا, تو یہ اس سے پہلے کا انسیڈنٹ, یہ 8-9 ذی الحج کا ہے, یہ 8-9 ذی الحج کا ہے جی, 9 ذی الحج ان کی 9 ذی الحج شہادت کا دن ہے. اس سے پہلے چونکہ کوفہ والوں نے خط لکھا تھا, پھر بصرہ والے بھی کمپلین کر رہے تھے, لہٰذا امام نے بصرہ والوں کو بھی لیٹر لکھ کر بھیجا کہ میں یہ سٹینڈ لے رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ شیطان کے انہوں نے بیعت کر لی ہے, یعنی وہ اب شیطان ہے. تو جب شیطان ہے تو پھر اس کے خلاف قیام کیا امام نے اور اس کی بیعت نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا, عزت نفس کا ہمیں درس دیا کہ ہیہات من الذلہ, ذلت ہم سے دور ہے, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور اس طرح سے امام نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہمیں لیسن دیا کہ نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو. اور امام حسین علیہ السلام نے ایون جب امام کے تمام جو اولاد ہے وہ بھی شہید ہو جاتی ہے اور آخری ٹائم پر اپنے فرزند اپنے وارث کو الوداع کرنے کے لیے آتے ہیں, امام زین العابدین جو ہمارے چوتھے امام ہیں ان کو وداع کرنے کے لیے آتے ہیں, تو ان سے یہی فرماتے ہیں, انہیں یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اے بیٹا اس سے ڈرنا کہ جس کا خدا کے سوا کوئی نہ. کربلا در حقیقت آپ کو, اگر آپ جنگ بدر کو قرآن میں پڑھیں تو آپ کو, اور کربلا سے آپ کی ہسٹری سے آشنائی ہو تو آپ کو جو ہے وہ کربلا بدر کا خلاصہ ہی لگے گا. یہ کربلا اور بدر جدا نہیں ہے. آپ دیکھیں بدر میں بھی 313 افراد تھے اور کفار کا لشکر بہت بڑا تھا. یہاں پر ان کا ایمان بھی بہت پختہ تھا اللہ پر, اور یہاں پر کفار اپنا بھروسہ اللہ پہ نہیں بلکہ کس پہ رکھتے تھے, اپنے اوزار مال اور اپنے فوجیوں پر, اپنے تمام وسائل پر. اسی طرح سے آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قافلہ تھا وہ بھی بہت مختصر سا تھا, 72 کا قافلہ, اور اس کے مقابلے میں جو لشکر ہے ہزاروں کا لشکر ہے. وہ سیر ہیں, وہ بھوکے پیاسے نہیں ہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام بھوک کے بھی ہیں, ان کے بچے پیاسے بھی ہیں اور تمام مشکل صعوبتوں کو سہ کر آئے ہیں, لیکن ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. اور ان کا بھروسہ یا اقتدار پر ہے یا ڈرے دھمکائے آئے ہیں, کیونکہ دو ایک چیزیں ہیں. جب ٹریول کیا تھا مکہ سے تو اس وقت ظاہر ہے جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ بہت بڑا لاؤ لشکر تو نہیں تھا, خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند افراد تھے. کیا کچھ لوگوں نے اس وقت ساتھ سفر کرنے سے انکار بھی کیا, کچھ لوگ نہیں چلے تھے, اور وہ کون لوگ تھے؟ بالکل, بلکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب آپ مدینہ سے نکل رہے تھے تب بہت سے لوگوں نے اب یہاں پر ایمان آزمائے جاتے ہیں کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو کس لیول پر دیکھ رہے ہیں, کہ وہ امام ہیں یا نہیں, وہ ایک آپ انہیں جو ہے وہ ایک عادی بشر کی مانند دیکھ رہے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا, امام اپنے جذبات ان کے غالب آئے, انہوں نے کہا امام آپ پہاڑوں کی طرف نکل جائیں, امام آپ جو ہیں وہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں, ہم کوئی امان نامہ ڈھونڈ لیتے ہیں, امام آپ نہ جائیں, آپ ترک وطن, آپ عراق کی طرف نہ جائیں, ہم نے نبی سے سنا تھا جب آپ عراق جائیں گے تو شہید کر دیے جائیں گے. لیکن کچھ ایسے گھر والے بھی تھے, کچھ ایسے عزیز و اقارب بھی تھے جو جن کا مکمل پختہ ایمان تھا. وہ نہ صرف خود جا رہے تھے بلکہ اپنے آل اولاد کو بھیج رہے تھے, بلکہ لوگوں کو بھی موٹیویٹ کر رہے تھے کہ امام کی مدد کرنے کے لیے آئیں. اپنے جیسے بی بی ام البنین کے بارے میں ملتا ہے, انہوں نے اپنے 4 فرزند ساتھ بھیجے, نہ صرف ساتھ بھیجے بلکہ لوگوں کی بھی جانے میں, جب سفر کی جانے میں تیاریاں کروائی. بالکل, جانے میں بھی تیاری کرواتی تھیں اور لوگوں کو بھی تاکید بھی کرتی تھی کہ خبردار امام حسین کو تنہا نہ چھوڑنا, امام کی مدد کرنا. لہٰذا کچھ لوگوں کا ایمان ایسا بھی تھا. اور کچھ آپ دیکھیں, بی بی رباب ہیں حضرت علی اصغر کے ساتھ, بی بی ام لیلہ ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, شیرخوار بھی ہیں, مستورات بھی ہیں, اور حبیب ابن مظاہر جیسے بھی ہیں. اب لیکن کچھ راستے کی اگر ہم بات کریں تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو راستے میں امام حسین علیہ السلام سے آ کر ملتے ہیں. جیسے
ان پر خاص عنایات ہوئیں. زہیر ابن قین کے بارے میں، وہ بھی امام کے قافلے کے پیچھے پیچھے تھا. اب اس کو بھی معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جا رہے ہیں، حدیث سنی ہوئی تھی، لیکن تھوڑا سا گھر والوں کی محبت کی وجہ سے ڈگمگا رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو ساتھ مل جائیں تو وہ امام دعوت دے دیں، ہم کیسے انکار کریں گے. لیکن ایک مرتبہ امام نے بلا لیا، اور جب بلایا تو زوجہ نے سپورٹ کیا. لہٰذا کچھ لوگ تو وہاں پہنچنے پر بھی ساتھ ہوئے. میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. ایسا ہی ہے. ٹھیک. تو وہ لوگ جو جدا ہو گئے، وہیں سے سفر شروع ہی نہیں کیا. اور پھر کوفیوں نے جب خط لکھا، تو ہم بات کر رہے تھے 9 ذی الحج کی، جب مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا تھا، تو زبان سے تو وہ بھی حسین حسین ہی کرتے تھے، لیکن کردار تو کچھ اور تھا. اسی لیے تو یہ جو کوفیوں کی سی جو صفت ہے، وہ آج بھی کچھ لوگوں میں ہے، جو زبان سے تو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن کردار ایسا ہی ہے. جاتی ہے کہ میں نیگیٹو کسی پہ کیسے کمنٹ کروں، لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ ایمان جو ہے نا، وہ واقعی میں ہماری محبت بھی بہت ہے، ہم اچھا سوچتے بھی ہیں، ہم ان کی کشتی میں بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے سوار ہیں، لیکن وقت آنے پہ پتہ چلتا ہے. جیسے ہمارا اللہ پر ایمان ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن مشکل کے ٹائم جب ہم اللہ سے جزا فضا کرتے ہیں ہم اور شکوہ شکایت کرتے ہیں، تو یعنی اس وقت، اسی لیے تو ہم آئے اس دنیا میں آزمائش کے لیے ہیں. اگر سب چیزیں جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوں تو پھر آزمائش ہی نہ ہو نا. جب ہر چیز ہمارے لیے کلیئر ہے، پختہ یقین کی منزل پر ہم ہیں اگر، تو پھر ہماری آزمائش ہے. ہم تو آئے اس دنیا میں آزمائش کے لیے ہیں، اس کا مطلب ہے عملی میدان میں دیکھا جائے گا. لہٰذا امام حسین علیہ السلام ابھی وقت کے حسین ہیں. ہم اسی لیے زیارت آل یاسین امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، جو امام مہدی ہیں، فرزند ہیں، 9 نمبر پر فرزند ہے امام حسین علیہ السلام کے، ان کی زیارت ہے، زیارت آل یاسین. اور بہت سی دوسری زیارات جو ہم زیارت کا مطلب ہے کہ ہم اہل بیت کو جیسے سلام بھیجتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں نصرتی معدۃ لکم و محبتی خالصۃ لکم، کہ اے امام ہماری محبت آپ کے لیے خالص ہے. اب اس کو مزید ہم اس محبت کو آگے لے کر جاتے ہیں اور ہم پھر کہتے ہیں کہ ہماری مدد بھی آپ کے لیے آمادہ ہے، وی آر ریڈی ٹو ہیلپ یو، کہ ہم جو ہے وہ آمادہ ہیں بالکل کہ آپ کی مدد کریں، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے. زبان سے تو ہم کہتے ہیں لیکن وہ اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب، اور پھر پریکٹیکل مظہر ہے یا نہیں ہے، سوال تو اس پہ ہے.